بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد شفیع مطہری، مرکز نور بخش یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ کئی علماء کرام، سادات اعظام، مشائخ کبار، اسٹوڈنٹس اور دیگر علم دوست شخصیات کی طرف سے یہ اصرار کیا جا رہا تھا کہ ہم دور دراز پاکستان کے مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح بیرونی ممالک میں بھی موجود ہمارے بہت سارے نوربخشی اہل تصوف سے تعلق رکھنے والے بزرگوں دوستوں نے بھی تاکید کیا کہ مسائل کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، لہٰذا فقہ احوط کا ایک سلسلہ درس کے طور پر جاری رکھیں تاکہ ہم فقہی مسائل سے آگاہ ہو سکیں۔ ان تمام بزرگوں دوست احباب کی تاکید اور اصرار پر فقہ احوط کا ایک درس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصہ جاری رکھیں گے، اس کے لیے پختہ عزم کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر اتوار کے دن درس فقہ احوط آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ ویڈیو جو ہے میرے یوٹیوب چینل اور پیج آئی ڈی دونوں پر مرکز نور بخش لکھا ہوا ہے۔ رات 8 بجے انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تو یقیناً دینی سمجھ بوجھ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر طہارت کے معاملے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے مسائل کے بارے میں، زکوٰۃ کے احکام کے بارے میں و دیگر دینی بنیادی امور کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے آپ ان مسائل سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے بابرکت نام سے ہم اس عنوان پر یعنی کہ درس فقہ احوط پر آج سے ہی درس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو فقہ احوط میں کل 53 ابواب ہیں۔ اس فقہ احوط کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کا مترجم حضرت شاہ سید محمد نور بخش قہستانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کا پہلی بار اردو میں ترجمہ 1973 میں مرحوم و مغفور دین کے محسن، عالم بعمل، فقیہ، فاضل عربی علامہ محمد بشیر نے کیا، اور اس پر نظر ثانی جو ہے بحث و مباحثہ کی دنیا میں معروف مفتی اعظم مولانا محمد عبداللہ نے کیا۔ تو فقہ احوط کی خوبیوں میں سے ایک خاص خوبی یہ ہے، سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ فقہ احوط جو ماخذ ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اس کی ثبوت یہ ہے کہ حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ احوط کے جتنے ابواب ہیں، یعنی کہ 53 ابواب ہیں، ہر باب کے آغاز میں قرآن حکیم سے ایک آیت مبارکہ، کہیں پر 2 آیت مبارکہ، کہیں پر 1 آیات اور 1 حدیث مبارکہ، اور کہیں پر حدیث مبارکہ لا کر ہر چپٹر کا آغاز یوں کیا ہے۔ تو یہ ایک مستحکم دلیل ہے، ثبوت ہے کہ
کہ فقہ احوت کا جو ماخذ ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ البتہ چند ابواب ایسے ہیں جس کے آغاز میں قرآنی آیات یا حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے، اس کو ہم نے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں جو ہے اجتہاد کر کے اس چیپٹر کو بیان کیا ہے۔ تو ہم آج سے باقاعدہ اس اہم موضوع پر، فقہی مسائل پر گفتگو کریں گے، اس پر باقاعدہ درس دیں گے، ایک تسلسل کے ساتھ، ایک تواتر کے ساتھ۔ تو فقہ احوت کا جو پہلا باب ہے وہ ہے باب الطہارت، یعنی کہ پاکی کا بیان۔ تو اس چیپٹر میں خلاصہ یہ ہے کہ موجبات وضو، واجبات وضو، موجبات غسل، واجبات غسل، موجبات تیمم، واجبات تیمم، طاہر، مطہر، نجس، منجس، انجاس، پانی کے اوصاف ثلاثہ، پاکی، ناپاکی، یعنی کہ یہ مکمل طہارت کے حوالے سے آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں اس چیپٹر کو بیان کیا ہے۔ تو قرآن حکیم سورۃ البقرہ سے اس آیت کو لینے کے بعد میر سید محمد نور بخش قہستانی رحمۃ علیہ نے اس چیپٹر کا آغاز کیا ہے۔ اس قرآن حکیم کا یہ آیت آپ نے نقل کیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ فقہ احوت باب طہارت کے آغاز میں ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کا جو آیت ہے اس کو نقل کیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ گزاروں سے محبت کرتا ہے۔ ویحب المتطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے ساتھ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ پھر آپ نے اس کا آیت مبارکہ کی روشنی میں جو ہے باب الطہارت کا آپ نے یوں شرح کی ہے، اس کی توضیح کی ہے۔ قدم التوبۃ علی التطہر، توبہ کو طہارت پر مقدم رکھا۔ اس کی وجہ آگے لکھا ہے، لأنہا، کیونکہ طہارت باطنیۃ حقیقیۃ، توبہ حقیقی معنوں میں اندرونی پاکی کا نام ہے۔ وہذہ طہارت ظاہریۃ مجازیۃ، اور یہ طہارت مجازی طور پر ظاہری پاکی ہے۔ فعبر بالتطہر عنہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری پاکی کی تعبیر لفظ تطہر سے کی ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد آپ نے اس کی مختصر شرح کیا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن حکیم کا ایک اور آیت کریمہ طہارت کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے آپ نے اس آیت کریمہ کو بھی نقل کیا ہے۔ تو ویڈیو ہم اس کو طوالت نہیں کریں گے، سامعین کی دلچسپی کے لیے اور کم وقت میں جو ہے زیادہ زیادہ مسائل سمجھنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے 7 سے 10 منٹ کے درمیان ویڈیو اپلوڈ ہوگا، اتنا ہی ہم اس کا ڈیوریشن رکھتے ہیں۔ تو اگلی آیت مبارکہ آپ نے کون سا لایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ درس نمبر 2 میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج یہاں تک اکتفا کرتے ہیں۔ مختصراً فقہ احوت کی تصنیف، اس کا مترجم اور باب الطہارت کا پہلی جو چیپٹر ہے، باب ہے، اس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی سمجھ بوجھ رکھنے کی، قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔